اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیبیاں پاک دامن۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بہن جناب رقیہ علیہ السلام زوجہ حضرت مسلم بن عقیل کا روزہ اقدس ہے، اور ان معصومہ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی 5 بیٹیاں بھی یہیں پر مدفن ہیں۔ دیگر مزارات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان پاک دامن بیبیوں کی 4 محافظوں اور 1 کنیز مائی تنوری کے مزار ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان مزارات کا قدیم ترین مجاور عبدالعرف بابا خاکی تھا، اس کی قبر بھی وہیں ہے۔ باقی قبروں کا اضافہ بعد میں بسبب عقیدت و احترام عوام ہوتا گیا، اور نوبت یہاں پہنچی کہ یہ قبرستان بیبیاں صاحب کہلانے لگی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت عقیل علیہ السلام ابن ابو طالب کی اولاد سرزمین عرب سے لاہور کی سرزمین تک کیسے پہنچی؟ اس سوال کے جواب میں لاہور کی تاریخی اور تذکروں میں جو روایات درج ہیں وہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 35 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے، جو تاریخی اعتبار سے کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے، جب کہ ہندوستان کے طول و عرض میں بت پرست ہندو راجاؤں کی حکومت تھی۔ سندھ کے راستے سے مسلمانوں کی آمد 812 سن ہجری میں شروع ہوئی، جب کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح اور اس مفتوحہ علاقہ کو عرب سلطنت میں شامل کیا۔ اس کا تذکرہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ لاہور میں جہاں آج کل بیبیاں پاک دامن کا روضہ ہے، وہاں 680 میں ایک نیلا تھلہ جس کے گردونواح میں جنگل تھا، اور یہ جنگل دریائے راوی کے کنارے تک چلا گیا تھا۔ اس جنگل کے قریب لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی، جو ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں تھی، اور اسی بستی پر ایک ہندو راجا حکومت کرتا تھا جس کا نام بھرمانتری یا مہاراجا برہن تھا۔ اس کے بیٹے راج کمار کا نام کنور بکر سہائے تھا۔ یہ راجا اس کے تمام رعایا پر سست تھی۔ بستی میں مندر تھے جہاں بتوں اور مورتیوں کی پوجا اس طرح ہوتی تھی جیسے کہ آج کل بھی ہندوؤں کے مندروں میں ہندوستان میں ہوتی ہے۔ پوجا کرانے والے برہمن تھے اور حکمران راجپوت کھتری تھے۔ تجارت کرنے والے ویشیہ ون مزدور تھے۔ اسی بات سے مشہور تھے کہ ایک دن اچانک مندروں میں رکھی ہوئی تمام مورتیاں اور بت اپنی جگہ سے گر پڑے۔ حالانکہ پتھر کے بنے ہوئے یہ بت پختہ چبوتروں پر مضبوط طریقے سے رکھے گئے تھے، نصب چلے آ رہے تھے، اور انہیں ہلانے یا خودان کے متحرک ہو جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ بعض مندروں میں جلائی جانے والی آگ جو ہمیشہ روشن رکھی جاتی تھی خود بخود بجھ گئی۔ ہندو قوم ہمیشہ سے ابہام پرست چلی آئی ہے۔ اس نے یہ علامتیں دیکھیں تو بستی میں کہرام مچ گیا۔ راجا مہابرہن نے اپنے تمام منتریوں کو بلا کر ان سے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ جوتشیوں کو بلا کر ان سے واقعے کے اسباب کی بابت پوچھا گیا۔ اس تحقیقات کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ پردیسی لوگ کہیں سے آئے ہیں۔ ان کا قیام جنگل کے درمیان ایک ٹیلے پر ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ راجا بھرمانتری نے حکم دیا کہ ان پردیسیوں دوسرے ملک سے آنے والوں کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے۔ راجا کے سپاہی انہیں پکڑنے گئے تو دیکھا کہ چند عورتیں ہیں جو چادروں سے منہ چھپائے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ 4 محافظ ہیں جو ٹیلے پر
پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ راجہ کے آدمیوں نے ان کو گھیر لیا لیکن انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے کیونکہ محافظ جان دے کر بھی ان بیویوں پر جان دینے کو بھی تیار تھے۔ ان کی زبان بھی یہاں کے لوگوں کے لیے اجنبی تھی اور نہ پردیسی لوگ ہی یہاں والوں کو زبان سمجھتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر راجہ کو کچھ آدمی وہیں ٹھہرے اور کچھ واپس راجہ کی خدمت میں گئے تاکہ اطلاع پہنچا کر تازہ حکم حاصل کریں، اس کے بعد کوئی کارروائی کریں۔ راجہ نے اپنے بیٹے راج کمار کنور بکرما سہائے کو بھیجا اور حکم دیا کہ پردیسیوں کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرے۔ راجہ برہمانتری کے اپنے بیٹے راج کمار بکر سہائے کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے جو باقی بیویوں کی سردار معلوم ہوتی تھی اسی کی زبان میں گفتگو کی اور یہ بتایا کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں، ہمارا پاک سے تعلق ہے۔ کربلا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ شہید کیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو قید کیا گیا۔ ہم لوگ اپنے وطن مدینہ میں بھی نہیں رہ سکے اور بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ہم کسی کو ستانے کے لیے نہیں آئے بلکہ پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہیں پر رہنے دیں اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ بی بی صاحب کو اپنی زبان میں بات کرتے سن کر راج کمار بہت حیران ہوا اور ان کی گفتگو کا بھی اس پر بہت اثر ہوا۔ اس نے مزید استفحال کیا تو پتہ چلا کہ بڑی بی بی کا نام حضرت رقیہ بنت علی ہے اور ان کے ساتھ عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کی 5 بیٹیاں جو بڑی بی بی کی نندیں یعنی ان کے شوہر کی بہنیں ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور بی بی جو ہے وہ ان کی کنیز حلیمہ ہے جو تنور میں ان کے لیے روٹیاں لگاتی ہیں۔ ان کے ساتھ صرف 4 محافظ ہیں، ان کے نام ابو الفتح، ابو الفضل، ابو المقام اور عبداللہ ہیں۔ 11 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ تھا جس کو گرفتار کرنے کی مہم پر راج کمار آیا تھا۔ راج کمار اپنے باپ کے حکم سے مجبور تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ وہ راجہ کے دربار میں انہیں لے کر جانے کے لیے آیا ہے اور لے جائے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اگر یہ ویسی لوگ راضی خوشی نہیں چلیں گے تو زبردستی گرفتار کر کے لے جایا جائے گا کیونکہ یہ اس کی مجبوری ہے اور وہ حکم کا پابند ہے۔ جب راج کمار نے یہ کہا تو بڑی بی بی نے غصہ کی نظر سے اسے دیکھا، جس کتاب نہ لا کر راج کمار بے ہوش ہو گر پڑا۔ راج کمار کے گرتے ہی راجہ کے سپاہیوں نے جو گھیرے ڈالے ہوئے تھے حملہ کر کے سب کو گرفتار کرنا چاہا۔ اسی وقت بڑی بی بی صاحبہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس سے پہلے کہ راجہ کے سپاہی ان کو گرفتار کرتے انہیں گرفتار کرنے زمین اچانک پھٹ گئی اور وہ پاک بیویاں اور ان کے محافظ خدام سب زمین میں سما گئے۔ یہ دیکھ کر راجہ کے آدمی حیران ہو گئے اور خود وہ وہاں ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور راج کمار جو بے ہوش تھا اسے ہوش میں لایا گیا۔ راج کمار نے یہ کرامات دیکھی تو اس نے اپنے باپ کے پاس واپس جانے کی بجائے وہیں ان پردیسی بیویوں کی زمین میں سما جانے کی جگہ کی مجاوری اختیار کر لی اور اس نے اپنا آبائی دین یعنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مسلمان مومنوں کی مشکلیں آسان کر، پاکستان پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی مشکلیں آسان کر، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر۔ یا اللہ
ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہمارے بیماروں کو شفا دے اور ہمارے روزگار میں اضافہ کر۔ ویورز، ہمارا چینل حسینی کاروان علیہ السلام ٹی وی اگر آپ نے لائک، شیئر، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔